رابعہ پیر زادہ ہے یا کچھ؟ ابے نہیں، ایک ایکٹر ہے، ایکٹریس ہے، بہرحال ایک ایکٹریس ہے غالباً رابعہ، ایک نام کا ایک حصہ مجھے یاد ہے، اگلا اس کے ساتھ اگلا حصہ مجھے یاد نہیں. تو کوئی خوبصورت اداکارہ ہے. تو ایک دن کیا ہوا، میری ملاقات ہوئی تھی نا لاہور میں، اس نے مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا تھا کہ آپ نے میرے فیور میں بیان دیا تو اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی. تو اب وہ تصویر بھی وائرل ہو گئی، میرے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، تو ملاقات کی اس نے تو وہ تصویر وائرل ہوئی. انہی دنوں میں ایک شخص آیا، کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا میں، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. یہ غیبت جب ہوتی ہے جب پتا تو ہونا کس کی بات ہو رہی. ماشاءاللہ اچھا آدمی تھا، لیکن کنفرم اندھیرے میں نظر نہیں آتا. وہ اگر اندھیرے میں اس کو کھڑا کر دیتے تو وہ بندہ نظر نہیں آتا. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا بھی کافی کام تھا اس میں، ریپیئرنگ. میرا تو مشورہ یہ تھا پورا ریپیئر ہوگا یہ، لیکن بہرحال اتنا تھا کہ ڈینٹنگ پینٹنگ سے بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں سیٹ ہو. میرا خیال یہ تھا کہ اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا نہیں. اب میرا اسٹائل ہے یار اس طرح بات کرنے کا، کیا کروں میں. تو آپ کو کہانی بتا رہا ہوں نا، جب تک میں یہ نہیں تڑکا جاؤں گا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب وہ ایڈمن کو ہمارے عثمان کو تنگ کر رہے ہیں، بار بار مفتی صاحب سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے. ایک دفعہ دو دفعہ میں نے کہا میرے یہ کہ اسکیجول ہوتا ہے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگلی دفعہ میں کچھ جیسے ٹائم دیتا ہوں نا ملاقات کا، تو اب اتنے لوگ ہیں تو اب اگلی دفعہ میں ایسے میں اس کو ٹالتا پھر میں نے کہا اب اس کو ٹائم دے دو یار. تو کام کیا، کہہ رہے بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے، مفتی صاحب سے کہیں بہت ضروری کام ہے. تو میں نے عثمان سے کہا کہ یار آپ اس سے کام کی نوعیت تو پوچھو تو میں اس کو پھر ٹائم دیتا ہوں. تو عثمان نے نوعیت پوچھی، مجھے بتایا کہ وہ کہہ رہے کہ میں نے مفتی صاحب سے کہیں کہ میری اس سے شادی کرا دیں. وہ جو کیا نام تھا، رابعہ کر کے کچھ، رابعہ پیرزادہ ہے پتہ نہیں، لاہور میں ہوتی ہیں. تو یہ آپ سے ایک ریکویسٹ لے کے آیا ہوں، اور اتنے دنوں سے میں اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات چاہ رہا تھا، میری بڑی خواہش ہے. تو اس کو کیا کہتا ہے، میں نے کہا تو مجھے بھی پٹوائے گا. کہہ رہے نہیں پیغام بھیج دینا ٹرائی کر کے دیکھنے میں. میں نے کہا اللہ کے بندے، میں نے کہا اب اس کو دوبارہ کھول کے جوڑو عثمان بھائی، اب یہ ریپیئرنگ سے، یہ سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، یہ صرف اوپر کا مٹیریل کا مسئلہ نہیں ہے، انٹیریئر میں بھی کیا ہے. میں نے کہا اس کو بولو خدا کے بندے وہ تجھ سے کیوں شادی کرے گی اللہ کے بندے. تو خیر مجھے نہیں پتا پھر بیچارہ کہاں چلا گیا. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہاں شادی کرا دے جو اس کے لیے بہتر ہو. لیکن بہرحال پھر میں نے کہا کہ یار یہ ریپیئرنگ کا کیس نہیں ہے، یہ باقاعدہ کھول کے دوبارہ اس کو جوڑنا پڑے گا، اور سافٹ ویئر بھی اس میں دوسرے ڈالنے پڑیں گے، اپ ڈیٹ ہونے سے بھی کام چلے گا. لیکن بہرحال کانفیڈنس کو سلام ہے، کانفیڈنس تو ایک کوالٹی تو ہے نا، کانفیڈنس تو تھا اس کا. خیر اصل میں جب عشق سوار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان پاگل ہو جاتا ہے. اس کو عشق ہو گیا تھا، اصل بات یہ ہے. اور یہ عشق معاشقوں میں یہ نارمل ہے. تو جب عشق ہو جائے نا کسی کا تو اس لیے تو شریعت نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا. بھائی کوئی ٹی وی میں بھی دیکھ دیکھ کے بھی عاشق ہو جاتے ہیں. وہ عاشق ہو گیا، اس کی نیندیں اڑ گئی بیچارے کی، اس کو یہ امید ہو گئی کہ شاید ہو جائے. جب عاشق ہوتا ہے نا اس کو امیدیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا تو عاشق ہو گیا، مجھے کیوں پٹوا رہا ہے بھائی تو. اس کو پیغام بھیجوں گا، میرے پاس نمبر بھی تھا ان کا. میں نے کہا پیغام بھیجوں گا، بولیں گے وہ پہلے تو وہ کہے گی مفتی صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ.